يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، انشأ جس نے پیدا کیا، جنات معروشات ایسے باغات جو چڑھائے گئے ہیں یعنی ان کی بیلیں وہ چڑھائی گئی ہیں چھپڑوں پر، دیواروں پر، ٹٹیوں پر. وغیر معروشات کچھ ایسے باغات ہیں جو چڑھائے نہیں گئے، یعنی جن کی بیلیں زمین پر پڑی رہتی ہیں، ان کو جیسے خربوزہ، تربوز وغیرہ کی. اللہ رب العالمین کی شان اور قدرت اور عظمت اور جلالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے باغات کو بھی پیدا کیا کہ جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں دیواروں پر، چھپروں پر، اور ایسے باغات بھی جن کی بیلیں نہیں چڑھائی جاتی، وہ زمین پر ہی پڑی رہتی ہیں. والنخل والزرع اور کھجور بھی، والزرع اور کھیتی بھی، مختلفاً اکلہ مختلف ہے ان کا ذائقہ. والزیتون والرمان اور زیتون بھی اور انار بھی. متشابہ وغیر متشابہ، متشابہ بھی ہیں اور متشابہ نہیں بھی ہیں، یعنی بعض اعتبار سے مشابہ ہیں، بعض اعتبار سے مشابہ نہیں ہیں. دیکھنے کے اعتبار سے کئی چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ذائقے کے اعتبار سے فرق ہے. کئی اعتبار سے کئی چیزیں ملتی ہیں اور کئی اعتبار سے کئی چیزیں نہیں ملتی. اللہ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ زمین کا ذائقہ وغیرہ، زمین کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ زمین ایک جیسی ظاہراً دیکھنے میں، پانی وہ ایک جیسا، نہ اس میں کوئی رنگ ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کی کوئی بو ہے. پانی ایک جیسا ہے، زمین ظاہراً ایک جیسی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کھیتیاں اور پھل اس سے وہ مختلف رنگوں کے اور مختلف ذائقوں کے، متشابہ بھی نکلتے ہیں، غیر متشابہ بھی نکلتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے. جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے عبادت میں، نظر و نیاز میں، حلال و حرام کرنے میں، ذبح کرنے میں ان کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو جو اللہ رب العالمین کی یہ عظمت اور یہ جلالت ہے، تو کیا یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ مشرکین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ کام اللہ وحدہ لا شریک کو ہی لائق ہے. تو جب یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہیں، یہ ربوبیت ہے. تو جب ربوبیت میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، تو پھر الوہیت میں، عبادت میں، پکارنے میں، دعا مناجات کرنے میں، اور نظر و نیاز دینے میں، اور ذبح کرنے میں، ڈرنے میں، اور ان چیزوں میں پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی ہی مخلوق کو شریک بنا دیا جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ایسی مخلوق جن کے بارے میں مشرکین کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ مکھی تک بنا نہیں سکتے، دیگر بڑی بڑی مخلوقات چھوڑیں، مکھی بنانا، مکھی کو پیدا کرنا، چونٹی کو پیدا کرنا تو درکنار، اگر یہ ان کے سامنے سے کوئی چیز، کوئی خوراک کا ذرہ لے جائیں، اس ذرے کو واپس نہیں لا سکتے مکھی سے. یہ سب مل کر معبودان باطل. اور اس بات کا مشرکین کو بھی اقرار ہے. جب انہیں بھی اقرار ہے تو ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں، الوہیت میں اللہ کے ساتھ کتنوں کو شریک کر دیتے ہیں. تو ربوبیت میں اللہ اکیلے ہیں تو الوہیت میں بھی اللہ اکیلے ہیں، اپنے اسماء و صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده.
کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھل دے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دو اس کا حق یوم حصادی، اس کے کاٹنے کے دن۔ یعنی یہ جب یہ کھیتیاں اور یہ باغات اور یہ بیلیں، چاہے وہ چڑھائی ہوئی ہیں چاہے وہ چڑھائی ہوئی نہیں ہیں، جب یہ اپنا پھل دیں، یہ باغات جب یہ اپنا پھل دیں تو اس کا پھل کھاؤ۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے اتاری ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کریں، اللہ تو چاہتے ہیں لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، اللہ تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت لوگ استعمال کریں، لیکن پھر ساتھ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ہم نے پیچھے پڑھا، دوسری کلاس میں پڑھا تھا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ شکر کرنا، ایمان لانا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اگر تم زبان سے اور عمل سے شکریہ ادا کرو تو اللہ کی نعمتیں جتنی استعمال کرنی ہے کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرو اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرو۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دو اس کا حق ان نعمتوں کا، ان پھلوں کا، ان باغات کا، یوم حصادہ، جس دن ان کو کاٹو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھجور وغیرہ کا، یا انگور وغیرہ کا یہ جو حق ہوتا ہے کھیتی کا، تو یہ اگر مخصوص نصاب کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ریشو رکھی ہے زکوٰۃ کی۔ اونٹوں کے اندر اپنی ریشو ہے، 5 اونٹوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک بکری پڑتی ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، زیادہ اونٹ ہو جائیں پھر اونٹ، پھر مختلف عمروں کے اونٹ۔ گایوں کے اندر اپنی تقسیم ہے، 30 گائیں ہوں تو پھر گائے پڑتی ہے۔ بکریوں کے اندر اپنی تقسیم ہے، 40 بکریاں ہوں تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ سونا چاندی کے اندر اپنا نصاب ہے اور اپنی ریشو ہے، 40واں حصہ، 2.5%۔ اور یہ جو کھیتی ہے تو اس کا ایک نصاب ہے 5 وسق۔ 5 وسق سے کم ہو، 1 وسق 60 سا ہوتا ہے، اور 1 سا جو ہے وہ تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ تو 2.5 کلو کو آپ ملٹی پلائی کریں، یہ قریب 1 سا ہے، تو 60 سا کا 1 وسق ہوتا ہے۔ تو 1 وسق میں 150 kg ہو گیا، تقریباً 150 کلو۔ تو 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کو 5 سے ملٹی پلائی کر لیں تو یہ تقریباً 750 kg بنتا ہے۔ 750 kg، اس کو اگر آپ 40 پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ 19-20 من بنتا ہے تقریباً۔ تو 19-20 من یہ ہو تو نصاب ہے کھیتی کا، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نصاب کو پہنچے۔ اب نصاب کو پہنچنے کے بعد پھر اب اس کی ریشو ہے کہ اس میں کتنے فیصد زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ ہوگا، 5 وسق سے زیادہ، تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو کھیتی میں 10% بھی ہے، اور جس کو عشر کہتے ہیں، اور نصف العشر بھی ہے، جس کو آپ 5واں حصہ کہہ لیں، 5%، سوری، 20واں حصہ، جس کو نصف العشر، یعنی عشر کا بھی آدھا۔ عشر 10واں حصہ ہوا تو نصف العشر 20واں حصہ ہوا، یعنی 5%، یعنی 100 میں سے 5۔ تو یا تو 100 میں سے 10 ہے، اور یہ عشر تب ہوتا ہے جب وہ خود پانی نہ لگانا پڑے،
خود محنت نہ کرنی پڑے تو پھر عشر ہوتا ہے اگر نصاب کو پہنچ جائے تو، اور اگر اس میں پانی وغیرہ خود لگایا جائے تب پھر نصف العشر ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 5%، جس کو آپ 20واں حصہ کہیں۔ تو یہ نصاب کو پہنچنا بھی ضروری ہے، اگر اس نصاب سے کم ہو پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نصاب سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور یہ کتنی دیر بعد نکالنی ہے؟ کیا یہاں بھی سال گزرنا ضروری ہے جس میں زکوٰۃ کے دیگر مدوں میں ہے؟ تو کھیتی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، کھیتی میں ہر فصل پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق ادا کرو جس دن اس کو کاٹو۔ تو اس حق سے مراد فرضی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے جو کھیتی اور پھلوں وغیرہ پر ہے، اور اس سے نفلی صدقات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ بھی پڑتی ہو، نصاب کو نہ پہنچتی ہو، پھر بھی انسان کے پاس کچھ کھیتی کچھ پھل آئے ہیں تو انسان کو اس کو بھی دینا چاہیے۔ ان فی المال حق سوی الزکاۃ ولا تسرفوا، فرمایا کہ اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسراف نہ کرو، یہ کس چیز میں اسراف مراد ہے؟ تو یہاں اسراف نہ کرو، اس اسراف سے کیا مراد ہے؟ حل میں مجیب، کوئی جواب دینے والا ہے؟ ظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے زیادہ اس حد تک زیادہ نہ دیں جو آپ کو فقیری کی طرف لے گئے، جیسے حدیث میں بھی اسی قسم کا مفہوم آتا ہے کہ اس حد تک غنی نہ ہو کہ آپ ذاتی طور پہ فقیری کی طرف سے لیں شاید۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں اسراف کرنے سے مراد یہ زکوٰۃ اور صدقہ میں انسان جب اللہ کے راہ میں دے تو زکوٰۃ تو کم از کم ہوتا ہے، صدقہ میں پھر انسان اس سے زیادہ بھی جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرضی اور نفلی، علماء کہتے ہیں یا فرضی نفلی صدقہ مراد ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرضی اور نفلی صدقہ ذکر کیا ہے تو نفلی صدقہ تو زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسراف نہ کرو، تو یعنی صدقہ میں بھی اسراف نہ کرو۔ دین اسلام کی آپ خوبی دیکھیں کہ دین اسلام ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، وہ صرف ہمیں دنیا کی چیزوں میں ہمیں یہ نہیں کہتا کہ حد سے نہ بڑھو، افراط تفریط نہ کرو، بلکہ دین اسلام تو ہمیں نیکی کے معاملات میں بھی کہتا ہے کہ نیکی حساب کے ساتھ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم نیکی میں اسراف کرو اور پھر آئندہ تم خود ہی پچھتانا شروع کر دو، خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دو، تو اس کا دیکھیں نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا کہ وہ انسان اگر ایک نیکی کرے گا اور بعد میں اس نیکی میں اسراف کرے گا اور پھر خود تنگ ہوگا تو پھر وہ اسی نیکی کو ملامت کرے گا، تو وہ اللہ کے حکم پر اعتراض ہوگا، وہ اسی نیکی کو اپنے لیے جو ہے چٹی سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھئی آپ اتنا اسراف کریں ہی نہ کہ آپ کو وہ نیکی چٹی لگے، آپ اتنا دیں جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ زکوٰۃ نکالیں، صدقہ نکالیں، لیکن اتنا نہ نکالیں کہ بعد میں آپ کے لیے اپنے پاس بھی کچھ نہ بچے۔ دیکھیے اللہ نے زکوٰۃ کتنی رکھی ہے، اللہ نے تو زکوٰۃ زائد چیز میں رکھی ہے اور بہت تھوڑی رکھی ہے۔ تو انسان جب وہ نکالتا ہے تو زکوٰۃ تو ضرورت سے زائد چیز پر ہوتی ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر تو اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہی نہیں۔ مکان ہے، سواری ہے، غلام وغیرہ پہلے ہوتے تھے، وہ کتنے قیمتی کیوں نہ ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں اللہ نے رکھی ہوئی۔ اللہ نے زکوٰۃ سونا چاندی وغیرہ پر اور ان چیزوں پر رکھی ہے، تو اللہ نے وہ ضرورت سے زائد چیزوں پر جن پہ سال گزر جائے ان پر زکوٰۃ رکھی ہے۔ پھر زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اس نصاب تک پہنچی تو رکھی ہے، ورنہ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو صدقہ میں وہ مزید بھی ہوتا ہے، صدقہ میں اللہ نے کوئی پابند نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ اعلیٰ ترین صدقہ کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زائد۔ ضرورت سے زائد انسان کو نہیں رکھنا چاہیے اپنے پاس، بجائے اس کے کہ انسان اس کو سینت کے رکھے، محفوظ کر کے رکھے، جی سال کا 2 سال کا میرے پاس ذخیرہ ہو جائے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے، ضرورت مند کے لیے اپنی ضرورت پوری کر لے، پھر اس کے بعد انسان نکال دے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ لیکن ایک انسان جو ہے وہ صدقہ اتنا کرے
کہ پورا ہی اپنا ہاتھ پھیلا دے، پورا ہی اپنا ہاتھ کشادہ کر دے، بعد میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ پر ہی حسرت کرے، پھر وہ صرف اپنے آپ کو بعد میں بھیک مانگنا شروع کر دے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے، تو اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وہ انسان اتنا صدقہ کرے، اتنا انسان زیادہ دے دے کہ بعد میں انسان ملامت کرے اپنے آپ کو، حسرت کرے اپنے آپ پر، پھر وہ صرف اپنے آپ کو ملامت نہیں کرے گا، اپنے آپ پر حسرت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ کے اس حکم میں عیب نکالے گا کہ جی اس وجہ سے ہوا، وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ہوا، تو وہ صدقہ اس کے نظر میں ایک عیب دار چیز بن جائے گی۔ تو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوگا، اللہ کے حکم پر اعتراض تو بہت بڑی چیز ہے، تو انسان اتنا موقع ہی نہ دے اپنے آپ کو کہ اللہ کے حکم پر انسان کو اعتراض کرنا پڑے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ نہ دو، بندہ ہوا بخل مراد ہے کہ جیسے انسان جو ہے نا جی میں نے خرچ نہیں کرنا، سینت کے رکھنا ہے، سنبھال کے گن کے رکھنا ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے بخل۔ اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا کشادہ کر دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ تم بعد میں ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ، بعد میں اپنے آپ پہ ملامت کرو، اپنے آپ پر حسرت کرو، تو اتنا ہاتھ کھول دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری آیت میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ کمی کرتے ہیں، وہ بین رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ نیکی کا معاملہ ہے، صدقہ خیرات کا معاملہ ہے۔ صدقہ خیرات تو ایسا افضل ترین عمل ہے کہ انسان مرتے وقت صدقہ خیرات کی حسرت کرے گا، کاش کہ میں اور صدقہ کر لیتا، کاش کہ میں اور صدقہ کر لیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہیں۔ تو صدقہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اتنی بڑی چیز کے اندر میانہ روی کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ اب ایک انسان رات کو اٹھے، تہجد پڑھے، اور تہجد اس انداز سے پڑھے کہ زبردستی لوگوں کو جگائے۔ ایک تو ہے نا کہ لوگوں کو جگائے، اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، ساتھیوں کو، اگر وہ سو رہے دوسروں کے ساتھ تو ان کو بھی اٹھائے، اور ایک ہے کہ وہ ان کو اٹھائے تو وہ نہ اٹھیں۔ تو اب انسان کیا کرے؟ اب انسان جو ہے نا وہ رات، یہ ذرا اپنا مائک بند کر لیں ذرا۔ تو انسان جو ہے وہ پھر کیا کرے کہ انسان رات کو جب تہجد پڑھے تو اونچی آواز سے قرات کرنا شروع کر دے، سب لوگوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے، یا ایک انسان اتنا آہستہ پڑھے کہ انسان کو خود بھی نہ سنائی دے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ نے اس نیک ترین عمل میں بھی اللہ نے میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اپنی نماز کی آواز نہ تو زیادہ بلند کرو اور نہ وہ زیادہ ہلکی کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، میانہ روی اختیار کرو۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ دیکھیے کہ دین اسلام میں تو افضل ترین کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ، جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا، اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ مجھ سے سستی ہوئی، تو 40 دن پھر 50 دن ان سے بائیکاٹ ہوا، اور پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو بڑا خوش ہوئے وہ، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ جس شخص نے آ کر بشارت دی توبہ قبول کرنے کی تو اس کو اپنا لباس دے دیا جو پہنا ہوا تھا، عربوں کے یہاں ایک عادت تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ اسراف سے مراد، یہ زکوٰۃ اور صدقات میں اسراف مراد ہو سکتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو لیکن اس میں بھی اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اسراف کرنے سے مراد حکمران جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ کلیکٹر ہوتے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے جاؤ تو کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے مال میں سے زیادہ اچھا مال نہ لو۔ اگر جانور ہیں مویشی، تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ مختلف جانوروں پر مختلف زکوٰۃ کی صورتیں ہیں،
تو 5 اونٹ ہوں تو پھر وہ بکری، 10 ہوں تو 2 بکریاں، 25 اونٹ ہوں تو پھر وہ اونٹ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو گایوں پر 30 گایوں پہ ایک گائے ہوتی ہے، اور 30 گایوں پر ایک طبی، اور اسی طرح بکریوں میں 40 بکریوں پر ایک بکری وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ جانور لیے جائیں گے یا یہ جب فصل وغیرہ لی جائے گی تو اس میں اعلیٰ ترین چیز لے لی جائے اور عام چیز اور ردی چیز چھوڑ دی جائے؟ نہیں، اعلیٰ چیز اور ردی چیز کو چھوڑ کر درمیانی چیز لینی چاہیے. نہ زیادہ عمدہ مال لیا جائے، نہ زیادہ ردی مال لیا جائے، درمیانہ مال لیا جائے. دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ خوشی دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے. لینے والے کو چاہیے جو حکومت کی طرف سے ہوگا، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے حکومت کے پاس، پولیس وغیرہ کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، تو وہ اس سپورٹ کی وجہ سے وہ زیادتی نہ کرے. تو بعض علماء کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ کو جو ہیں وہ لینے والے حکمرانوں کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں کھانا مراد ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا. اللہ نے بائی دا وے ذکر ہوا ہے، تو اصل چیز یہاں نعمتیں ہیں. تو کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھانے کی بات ہو رہی ہے. ولا تسرفوا، کہ کھانے پینے میں اسراف نہ کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ نے کھانے پینے کے ساتھ اسراف سے منع کیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، ایک آیت کریمہ میں ہے، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسراف کا تعلق کھانے پینے سے. بہرحال جس چیز کے ساتھ بھی ہو، تو اسراف، حد سے بڑھنا، افراط یا تفریط، دونوں منع ہے ہماری شریعت میں. چاہے وہ کھانے پینے جیسے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں. ہمارا دین میانہ روی کا دین ہے، آسان دین ہے. بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. اس کے اندر غلو نہیں ہے، افراط تفریط نہیں ہے. نیکی کے نام پہ بھی افراط نہیں ہے. کیسا بہترین دین ہے. حرج نہیں ہے، سختی نہیں ہے. انسان بلا وجہ اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں ڈال دے، تو یہ چیز نہیں ہے. فرمایا کہ اگر انسان، اب رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان ایسے نیکی کرے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے. پھر انسان وہ ایک دن ہی وہ عبادت کر سکے، 2 دن ہی عبادت کر سکے. اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے رمضان میں. اور اس قسم کے جو موسم آتے ہیں، اس قسم کے افضل ایام آتے ہیں، انسان حج عمرہ کے لیے جاتا ہے، انسان عبادت کرے تو انسان اس طرح عبادت کرے کہ وہ قابل برداشت ہو، انسان اس کو چلا سکے. آئندہ انسان اس طرح عمل کرے کہ پورے رمضان میں، بلکہ رمضان کے بعد بھی انسان اس پہ عمل کر سکے. تو اس انداز سے انسان نیکی کرے. اس طرح نیکی نہ کرے ایک انسان کہ جی میں تو اب قرآن پڑھوں گا، اب میں تو پورا دن قرآن پڑھوں گا، میں ایک دن میں 1 قرآن چھوڑ 2 قرآن 3 قرآن ختم کروں گا. بس وہ ایک ہی دن پڑھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے کہ جی آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اسے ہو ہی نہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. تو افراط تفریط کی بجائے اصل چیز ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام کرے، میانہ روی اختیار کرے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے بہاری جانور بھی ہیں، حمولتاً ایسے جانور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور فرش والے یعنی زمین سے لگے ہوئے. زمین سے لگے ہوئے سے مراد ہیں کہ چھوٹے جانور، فرشا فرش سے یعنی جانوروں میں اللہ نے تمہیں جانوروں کی صورت میں بھی نعمتیں دی. اللہ نے تمہارے لیے باغات نکالے، بیلیں چڑھی ہوئی جو چڑھائی جاتی ہیں، جو نہیں چڑھائی جاتی، کھجور، انگور، دیگر پھل، زیتون، رمان، انار، کھیتیاں مختلف ذائقوں والی، متشابہ بھی غیر متشابہ بھی. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اور اللہ نے جانوروں کی صورت میں بھی نعمتیں نکالیں. تم جانوروں پر سواری بھی کرتے ہو، جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہو. تو جانور بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. اللہ کی نعمت ہیں. اللہ کی نعمتوں کو سواری کی صورت میں یا کھانے کی صورت میں جب ضرورت ہو، بلا وجہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اسراف کرتے ہوئے نہیں، انسان کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن وہ اس طرح استعمال کرے جیسا پیچھے ذکر ہوا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی، عمل سے بھی. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والا عمل کرو. تو انسان
شکر بھی ادا کرے زبان سے اور عمل سے، اور پھر انسان وہ حق بھی ادا کرے اس نعمت کا. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے دین کے غلبے کے لیے، غریبوں فقیروں پر. تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ مزید نعمتیں دیتے ہیں. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید بھی دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت بھی ہے کہ جانوروں میں کچھ جانور بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ فرش ہے، اور کچھ جانور چھوٹے ہیں فرش سے لگے ہوئے. تو بوجھ اٹھانے والے جانور جیسے اونٹ، جیسے بیل وغیرہ، خچر وغیرہ، جو اونچے لمبے تگڑے اور اونچے ہوتے ہیں اور وہ فرش ہے. اور کچھ جانور ہیں جو فرش سے لگے ہوئے، یعنی جیسے بھیڑ ہے، جیسے بکری وغیرہ، ہرن وغیرہ، چھوٹے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھاؤ اس سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا. یہ سب اللہ کی رزق کی صورتیں ہیں، وہ گوشت کی صورت میں ہوں، وہ کھیتی اور فصل کی صورت میں ہوں. کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. تو اللہ کے رزق سے کھاؤ. اللہ کے رزق کو کھانا اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، لیکن ساتھ ان کا حق ادا کرے، ساتھ شکر کرے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے؟ سر جو شیطان کہہ رہا ہے وہ نہ کرو، نفس پرستی، ٹھیک ہے، یعنی یعنی جو کہ اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا بندوں کو آگے سے پیچھے سے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے میں نے ذکر کیا کہ شکر میں زبان سے شکر بھی آتا ہے، اور عملی شکر. عملی شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رکنا. تو اللہ کی نافرمانی گویا کہ وہ اللہ کی ناشکری ہوئی. ایک انسان اللہ کا رزق تو کھائے، نماز نہ پڑھے. ایک انسان اللہ کا رزق کھائے، ساتھ شرک کرے. سب سے، میں آپ کو عرض کروں، سب سے بڑا شکر اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کے ساتھ شرک ہے اور اللہ کی باتیں نہ ماننا ہے. تو یہ مراد بھی ہو سکتا ہے. اور کیا مراد ہو سکتا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کھانے پینے سے متعلقہ خاص طور پہ بتائیں، یہ تو عام بات ہو گئی نا. حلال اور حرام، جو اللہ نے حلال کیا وہ کھائیں، اور جو حرام کیا وہ نہیں. جو موضوع چل رہا ہے یہی، اوپر جو آیا ہے کہ بے جا خرچ نہ کرے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حلال اور حرام، یعنی اگر اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنا، یہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. یہاں وہ جانور نہیں ہیں کہ وہ سور وغیرہ اور ان کو، وہاں وہ حلال جانور مراد ہیں. یہ گائے اور اونٹ اور بیل اور یہ بھیڑ بکری وغیرہ، ان جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے نام نظر کر دیتے تھے، ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. بھئی جب اللہ نے تمہارے لیے ایک رزق حلال کیا، تم کون ہو اسے اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ ٹھیک ہے، تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ، اور اللہ کے حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو بتوں کا نام لے کر، بتوں کے نظر و نیاز کے نام پر. یہ مراد بھی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ چونکہ موضوع یہ چل رہا ہے، تو اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے جو اوپر بات ہوئی کہ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی، کھاؤ جو اس سے اللہ نے رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی اسراف نہ کرو. یعنی انسان زیادہ کھائے، اپنے آپ کو بیمار کرے، یا انسان اجاڑے اور انسان ضائع کرے اللہ کے رزق کو. تو بہرحال یہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ویسے جو موضوع ہے، اور جو اگلی آیت سے بھی موضوع شروع ہو رہا ہے دوبارہ، وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا. اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، جتنا بڑا جرم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، استعمال کرنا ہے، شراب کو، سور کے گوشت کو، مردار کو اور ان چیزوں کو، اتنا بڑا ہی جرم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے. تو یہاں شاید یہ مراد ہے سیاق و سباق کے مطابق. یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، مختلف نام رکھ کر، مختلف بدعات گھڑ کے جانوروں کو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا. اور اگلی آیت میں بھی یہی موضوع ہے. فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں.
من الضأن اثنین ومن الماز اثنین، بھیڑ سے 2 اور بکروں سے 2، 8 جوڑے ہیں 8 جوڑے ہیں۔ جوڑے کا مطلب یعنی نر اور مادہ۔ یہ عربی زبان میں لفظ زوج جو ہے نا، زوج، یہ پورے جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مرد عورت میاں بیوی دونوں کو مشترکہ طور پر بھی زوج کہا جا سکتا ہے، اور بیوی کو الگ بھی زوج کہا جا سکتا ہے، شوہر کو الگ بھی زوج کہا جا سکتا ہے، اور میاں بیوی کو مشترکہ طور پر بھی زوج کہا جا سکتا ہے۔ جوڑا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایک جوڑا، ہم مثلا جانور ہیں تو ہم کہتے ہیں جی میں نے جانوروں کی ایک جوڑی خریدنی ہے، تو اس جوڑی سے کیا مراد ہوگی؟ 2 جانور مراد ہوں گے نا، کیا ہم ایک جوڑی رہے ہیں؟ تو ایک جوڑی سے مراد، ایک زوج سے مراد وہ نر مادہ دونوں ملا کر 2 وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ زوج کا ایک معنی نر مادہ میں سے ایک بھی مراد ہو سکتا ہے، اسپاؤسز دونوں، مادہ کے لیے نر وہ بھی زوج ہے اور نر کے لیے مادہ وہ بھی زوج ہے، جس طرح شوہر کو زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں، زوجہ بھی کہہ دیتے ہیں، زوج بھی کہہ دیتے ہیں بیوی کو۔ اور ویسے زوج کا ایک تیسرا معنی بھی ہوتا ہے قسم، اقسام کے معنی میں بھی قرآن میں زوج آتا ہے، 3 معنوں میں آتا ہے، ایک جوڑے کے معنی میں، ایک قسم کے معنی میں، اور ایک جوڑے میں سے ایک فرد نر اور مادہ کے بارے میں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی اس کے بعد کون سی کلاس ہے؟ اس تفسیر کے بعد جی عربی گرامر کی کلاس ہے۔ اچھا عربی گرامر کلاس ہے آپ کی، ہے وہ اصل میں نے سنا تھا حدیثی کلاس نہیں ہے، تو میں نے کہا شاید آپ کی وہ کلاس ہے، میں نے کہا اگر وہ ہو تو تھوڑی سی کلاس پھر میں لے لوں، ہمارا تو پھر ٹائم ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں 8 جوڑے بیان ہو رہے ہیں، بھیڑ میں سے 2 نر مادہ، بکروں میں سے 2 نر مادہ، اونٹ میں سے 2 نر مادہ، اور گایوں میں سے 2 نر مادہ، اور یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ نے تو حرام نہیں کیا، تم کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ کل انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔